تعجب ہوگا، بڑا تعجب ہوگا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پیروکار امام بخاری کا بتلائے اور پھر امام بخاری کی ترتیب سے جو مشرب معلوم ہوتا ہے اس سے انحراف کر دے۔ سمجھ نہیں آتا کہ قادری صاحب کن لوگوں سے مخاطب ہیں، کیونکہ ہمیں تو ایسا کوئی طبقہ نظر نہیں آتا کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کی پیروکاری کا دعویٰ کرتا ہو۔ جہاں تک تعلق ہے صحیح بخاری کا تو اس سے تمام مسلمان استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا صحیح ترین مجموعہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی ذاتی رائے کا تو جیسے دیگر ائمہ کرام کی رائے حجت نہیں، ان کی پیروی کسی پر فرض نہیں، بالکل اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے کا معاملہ ہے۔ اور یہاں کتاب العلم میں آیا، کتاب العلم میں وارد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دو قول ہیں، بعضوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کو نبی کہا، مگر جمہور کا قول نبوت کا نہیں ولایت کا ہے، ولی کہا۔ خضر علیہ السلام جمہور کے نزدیک نبی ہی ہیں، جیسے کہ ان کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 401 پر لکھا، سیدنا خضر علیہ السلام بھی جمہور کے نزدیک نبی ہیں۔ تو پوچھا انا لک ھذا، اے مریم انا لک ھذا، قالت ہی من عند اللہ، یہ بند کمرے میں پھل کیسے آ گئے؟ عرض کیا یا سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کی عطا ہے، پہنچ گئے۔ تو وہ ولی تھی، جب کرامت دیکھی تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس ولی کی محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دعا کی۔ زکریا علیہ السلام کی یہ دعا مسجد اقصی میں تھی، نہ کہ کسی مزار پر۔ مریم کی مسجد اقصی میں عبادت کا ذکر ہے، نہ کہ کسی مزار پر۔ من پسند جگہوں پر جانے کے لیے اس کو حجت بنانے لگ جائیں، اس کی تو سرے سے کوئی دلیل ہی موجود نہیں، یہ صرف دھندا کرنے کا معاملہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ دورہ صحیح بخاری کے نام سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو پروگرام دھمکول مسجد یو کے میں ہوا، اس کے رد کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہم آپ کے سامنے 29 کے قریب لیکچر اس سلسلے کے پیش کر چکے ہیں۔ قادری صاحب نے اپنے اس درس میں اپنے ذاتی خیالات و نظریات میں سے بہت ساری باتیں امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف منسوب کی، انہی میں سے ایک بات سن لیجئے۔ اگلا بات قائم کی الفہم فی العلم، تو اس سے امام بخاری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، علم کا فہم فقہ کے بغیر نہیں ہوتا، علم کا فہم صرف حدیث کی روایت سے نہیں آتا، علم کا فہم تفقہ فی الدین سے آتا ہے، یہ امام بخاری کا مشرب ہے۔ یہ سب طاہر القادری صاحب کے تخیلات ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا کہ علم کا فہم صرف حدیث کی روایت سے نہیں آتا، کیونکہ دین کا علم بہرحال قرآن اور حدیث سے ہی ملتا ہے، اور جسے قرآن اور حدیث نہیں آتا اسے ان کا فہم بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تفقہ فی الدین بھی تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب دین کا علم ہو، اور دین کا علم یہ صرف کتاب و سنت سے ہی ملتا ہے۔ آگے قادری صاحب مزید فرماتے ہیں، تعجب ہوگا، بڑا تعجب ہوگا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو پیروکار امام بخاری کا بتلائے اور پھر امام بخاری کی ترتیب سے جو مشرب معلوم ہوتا ہے اس سے انحراف کر دے۔ سمجھ نہیں آتا کہ قادری صاحب کن لوگوں سے مخاطب ہیں، کیونکہ ہمیں تو ایسا کوئی طبقہ نظر نہیں آتا کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کی پیروکاری کا دعویٰ کرتا ہو۔ جہاں تک تعلق ہے صحیح بخاری کا تو اس سے تمام مسلمان استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا صحیح ترین مجموعہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی ذاتی رائے کا تو جیسے دیگر ائمہ کرام کی رائے حجت نہیں، ان کی پیروی کسی پر فرض نہیں، بالکل اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے کا معاملہ ہے۔ مزید سنیے، قادری صاحب فرماتے ہیں، اگلا باب متصل، باب الاختباط فی العلم والحکمہ۔
اور فرماتے ہیں اس کے اندر ترجمۃ الباب میں قال عمر، اپنا مدعا ترجمۃ الباب میں بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا وقد تعلم اصحاب النبی فی کبر سن۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا، یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ سند صحیح کے ساتھ اس سند کو امام بخاری نے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، اس کو امام ابن شیبہ بھی لائے، اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، بڑھاپا آ جانے سے پہلے، بڑھاپا اور موت کے دروازے میں داخل ہو جانے سے پہلے فقہ حاصل کر لو، فقیہ بن جاؤ۔ بلا شبہ صحیح بخاری کے اس باب میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا یہ قول معلقاً مروی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں سند موجود ہے، اور اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ سیادت یعنی سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو، یعنی حکومت کا کوئی بھی آپ کو عہدہ ملے، کوئی منصب ملے، کوئی ذمہ داری ملے، تو اس ذمہ داری کے حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کرو۔ آگے سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ تفقہوا، یہ امام بخاری فرماتے، حیرت کی بات ہے کہ ہیں محدث اور ترغیب فقہ کی دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ محدث کا کام حدیث کو روایت کر دینا ہے، اور امام الفقہ کا کام حدیث کی درایت، معنی، معرفت، علم اور مراد کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قادری صاحب کی اس حیرت پہ ہمیں کوئی حیرت نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اندھے مقلد اسی فکر پہ پروان چڑھے ہیں کہ محدثین غیر فقیہ ہوتے ہیں، انہیں حدیث کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، وگرنہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ محدث کا کام بس حدیث کو روایت کر دینا ہے، بلکہ خود قادری صاحب اپنے اسی دورے کے پہلے حصے میں امام بخاری اور صحیح بخاری کے بارے میں جو کچھ بتا چکے ہیں، وہ انہی کی تنظیم کے ماہانہ رسالہ منہاج کے نومبر 2006 کے شمارے میں چھپ چکا ہے، جس میں لکھا ہے ترجمۃ الباب حدیث نبوی نہیں بلکہ امام بخاری کا فقہی مذہب ہے، اور ان کے فقہی رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دراصل فقہ البخاری ہے۔ قادری صاحب کی تضاد فکری اور تضاد بیانی تو مشہور ہے ہی، بس اسی کا اثر ہے کہ کبھی فقہ البخاری کی بات کرتے ہیں اور کبھی امام بخاری کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ محدث کا کام بس روایت کرنا ہے۔ آگے سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث اسی کتاب العلم میں، اور اس کا باب ہے باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی خضر وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ یہ اگلا باب لائے ہیں، حدیث نمبر 74۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں باب نمبر 16 ہے، موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کی طرف جانا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ الکہف آیت نمبر 60 سے 82 تک مذکور ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات احادیث میں بھی موجود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس واقعے کو مختصراً اور تفصیلاً مختلف مقام پر بیان کیا ہے، اور اس حدیث سے بہت سے مسائل ثابت کیے ہیں۔ کتاب العلم کے اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد واضح ہے کہ علم کے لیے سفر اختیار کرنا، علماء کے ہاں جانا، اس راستے میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے کی ترغیب دلانا چاہتے تھے، جیسے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ اس باب کی شرح میں فرماتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ قادری صاحب اس باب و حدیث سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، سنیے ذرا قادری صاحب کو۔ اور یہاں کتاب العلم میں آیا، کتاب العلم میں وارد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دو قول ہیں، بعضوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کو نبی کہا، مگر جمہور کا قول نبوت کا نہیں، ولایت کا ہے، ولی کہا۔ اس کے لیے الگ الگ دلائل ہیں، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام جمہور کے نزدیک نبی ہی ہیں، جیسے کہ ان کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 401 پر لکھا، سیدنا خضر علیہ السلام بھی جمہور کے نزدیک نبی ہیں۔ اسی طرح ان کے فقیہ ملت علامہ و مفتی جلال الدین امجدی کے فتاوی فیض الرسول جلد 1 صفحہ 39 میں لکھا ہے، مگر حضرت علامہ امام رازی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ اکثر کے نزدیک نبی ہیں، اور علامہ سلیمان جمل لکھتے ہیں
صحیح یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، جیسا کہ تفسیر کبیر جلد خامس صفحہ 514 میں ہے، قال الاکثرون ان ذلك العبد كان نبیا، یعنی اکثریت نے انہیں نبی کہا ہے۔ ان کے فقیہ اعظم ہند شارح بخاری علامہ اور مفتی محمد شریف الحق امجدی، ان کے فتاوی شارح بخاری جلد 1 صفحہ 557 پر دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر صرف ولی ہیں یا نبی بھی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، عمدۃ القاری میں ہے الجمہور علی انہ نبی وہو صحیح، علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جمہور کے ہاں ان کا نبی ہونا راجح ہے اور یہی رائے صحیح ہے۔ اسی طرح ایک سوال کے جواب میں صفحہ 558 پر لکھتے ہیں، صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ یعنی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کا بھی مختار قول یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور واقع میں یہی صحیح بھی ہے۔ اسی طرح ان کے مفسر قرآن شارح بخاری و مسلم شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی یہی رائے دی۔ دیکھیے ان کی تفسیر تبیان القرآن جلد 7 صفحہ 161 پر لکھا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ خضر نبی ہیں، یہ ایک جماعت کا معتمد ہے، ثعلبی اور ابن جوزی وغیرہ کا بھی یہی مختار ہے۔ یہ بریلویوں کے انتہائی معتبر لوگوں کی تحقیق ہے کہ جمہور کے نزدیک خضر علیہ السلام نبی ہے، جبکہ قادری صاحب نے بعض دیگر لوگوں کی رائے کے مطابق جمہور کے ان کے ولی ہونے کی بات نقل کی۔ آگے سنیے مزید قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے گئے، اس سے عقیدہ کے باب میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بڑا کبھی چھوٹے کی زیارت کے لیے بھی جا سکتا ہے، یہ سنت انبیاء ہے، کبھی بڑا چھوٹے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، سیدنا عمر اور سیدنا علی حضرت اویس قرنی کی زیارت کے لیے گئے۔ بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم کی طلب میں گئے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ بڑے چھوٹوں کی زیارت ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں۔ مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی شان و عظمت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آل و اصحاب کے ہاں ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے۔ حدیث کے طالب علم سے یہ بات قطعاً مخفی نہیں ہے۔ رہی بات صحیح مسلم میں ہے کہ عمر اور علی رضی اللہ عنہما اویس قرنی رحمہ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، ہمیں تو صحیح مسلم میں یہ نہیں ملی، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2542 اور دارالسلام کی نمبرنگ کے مطابق 6492 میں ہے۔ كان عمر بن الخطاب اذا اتى عليه امداد اهل اليمن سالهم افيكم اويس بن عامر حتى اتى على اويس۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاں یمن کے جہادی دستے آتے تھے تو آپ ان سے پوچھتے تھے کیا تم میں اویس بن عامر شامل ہے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ وارضا کی اویس رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اویس رحمہ اللہ مدینہ تشریف لائے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی۔ آگے قادری صاحب نے یہ بیان کیا کہ وہ آگے جا کر حدیث شد الرحال پر تفصیلی بحث کریں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی اسی موقع پر ان کی تفصیلی گفتگو کا تفصیلی جواب دیں گے۔ اس کے بعد قادری صاحب فرماتے ہیں، اب یہ تصور رد ہو رہا ہے اولاً امر قرآن سے، حکم قرآن سے، اولاً حکم قرآن سے رد ہو رہا ہے کہ قرآن کی روح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ میرے بندہ خضر کی زیارت کے لیے جاؤ۔ تو خضر علیہ السلام نہ مسجد حرام ہیں، نہ مسجد نبوی ہیں، نہ بیت المقدس ہیں، وہ ولی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو نبی بھی سمجھے تو رسول نبی کی طرف جا رہا ہے، اعلیٰ ادنا کی طرف جا رہا ہے، تب بھی بغرض زیارت جا رہا ہے۔ تو رد ہو گیا کہ اللہ والوں کی زیارت کے لیے نیت کے ساتھ جانا حکم قرآن، حکم الہی اور سنت موسیٰ علیہ السلام، سنت موسفی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جوش خطابت اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے جوش سے عقائد یہ ثابت نہیں ہوتے، بلکہ مسائل بھی ثابت نہیں ہوتے۔ قادری صاحب نے بڑے جوش میں آ کر کہا قرآن کی روح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ میرے بندے خضر کی زیارت کے لیے جاؤ، یہ حکم الہی ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے نام کی صراحت کے بغیر
یہ واقعہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے 82 تک موجود ہے۔ ان آیات میں یہ حکم الہی دستیاب نہیں، بلکہ پورے قرآن مجید میں دستیاب نہیں۔ قادری صاحب سے مرض کریں گے، قادری صاحب یہ حکم الہی قرآن حکیم کی کون سی آیت میں ہے، ذرا پیش کر دیجئے۔ ہمیں تو یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہوں کہ جاؤ ہمارے بندے خضر کی زیارت کر کے آؤ۔ رہی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 74، جس پر اپنے خیالات کے مطابق قادری صاحب یہ درس دے رہے ہیں، اس حدیث میں بھی ایسا حکم الہی دستیاب نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ جانتے ہیں آپ سے زیادہ علم والا کوئی ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، ہاں کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر علیہ السلام۔ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللَّهُ الْحُوتَ آیَةً۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ان سے ملاقات کی صورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو علامت قرار دیا کہ جب تم مچھلی کھو دو تو وہیں چلنا، خضر سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ حدیث سے واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کی تو اللہ نے راستہ بتایا۔ حکم الہی نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا جاؤ ہمارے بندے کو مل کر آؤ، موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، اللہ نے راستہ بتا دیا۔ لیکن قادری صاحب اپنے نام نہاد دورہ بخاری در حقیقت دورہ خیالیات بریلویہ میں بات بدل کر یہ کہہ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ہمارے بندے کی زیارت کے لیے جائے۔ یہ خالص من گھڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید سورۃ الکہف کی آیت نمبر 66 سے واضح ہے کہ یہ سفر علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کرتے فرمایا، قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے چلوں تاکہ اللہ نے جو کچھ آپ کو سکھایا اس میں سے کچھ بھلائی مجھے بھی سکھا دے۔ پھر یہ بھی بالکل ظاہر اور واضح ہے کہ خضر علیہ السلام ایک زندہ فرد تھے، کوئی جگہ یا مقام نہیں تھے۔ حدیث شد الرحال میں جگہوں کی سفر کی ممانت ہے، سوائے 3 جگہوں کے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ افراد کی زیارت اور ملاقات کی ممانت نہیں۔ اگر قادری صاحب نے آگے حسب عادت اس حدیث کو اپنے خیالات کا مشق ستم بنایا تو ہم انشاءاللہ اس کی حقیقت کو ضرور واضح کریں گے۔ مزید سنیے قادری صاحب کیا فرماتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا اولو العزم نبی ہونا اور سیدہ مریم کا بچپن، ایک ولی اللہ کا بچپن ان کی زیر کفالت تھی۔ اللہ کے لیے دعا اولاد کے طالب کے خواہش مند تھے، مگر جب دیکھا ان کے پاس رزق کی کثرت، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہے، پھلوں کا موسم نہیں ہے، اور بند کمرے میں تالے میں بغیر موسم کے پھل دیکھے۔ سیدہ مریم صدیقہ تالے لگے کمرے میں تھی۔ طاہر القادری صاحب آپ کو یہ کس نے بتایا؟ کیا قرآن و حدیث میں اس تالے لگے ہوئے کا کہیں ذکر ہے؟ ذرا ہمیں بھی علم اضافے کا موقع دیجئے اور یہ حوالہ پیش کیجئے۔ قادری صاحب نے اسی حوالے سے مزید کیا فرمایا سنیے۔ تو پوچھا انا لک ھذا، اے مریم انا لک ھذا، قالت ہی من عند اللہ، یہ بند کمرے میں پھل کیسے آ گئے؟ عرض کیا یا سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کی عطا ہے پہنچ گئے۔ تو وہ ولی تھی، جب کرامت دیکھی تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس ولی کی محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے دعا کی۔ اللہ کے نبی نے ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ توسل مکانی ہے، قرآن کی روح سے توسل مکانی، کسی مقام پر کھڑے ہو کر اس مکان سے توسل کرنا۔ روافض اور بریلوی قبر پرست عموماً اس بات کو اپنے بنائے ہوئے مزارات، جنہیں وہ تقدس کا مقام بھی دیتے ہیں، خود اپنی منمانی سے اور ان مزارات کو متبرک مقام جانتے ہیں۔ ان کی عظمت بنانے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت سے باطل استدلال بھی کرتے ہیں کہ جی مزارات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مانگتے تو ہم اللہ سے ہیں، بعض لوگ یہ بھی شبہ پیش کرتے ہیں مانگتے ہم اللہ سے ہیں، لیکن یہ اس مقام پر جا کے مانگتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، من کی مرادیں مل جاتی ہیں۔ لیکن اس حوالے سے وہ دیگر باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس بات کو کہ زکریا علیہ السلام کی یہ دعا
مسجد اقصی میں تھی نہ کہ کسی مزار پر۔ مریم کی مسجد اقصی میں عبادت کا ذکر ہے نہ کہ کسی مزار پر۔ پھر دعا اپنے رب سے مانگی تھی، نعوذ باللہ کسی صاحب مزار سے نہیں، قبر میں دفن ہو جانے والے سے نہیں، جبکہ قبر پرست وہ قبروں میں دفن ہو جانے والے لوگوں سے دعائیں مانگتے ہیں۔ مسجد اقصی جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہی مالک کا فرمان موجود ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ مسجد اقصی کا بابرکت ہونا، مقدس مقام ہونا، یہ قرآنی نص سے ثابت ہے۔ ان مزارات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت پر قائم ہے، ان کو بابرکت ثابت کرنا یہ جرت کا کام ہے جو آپ کتاب و سنت پہ الزام لگا کر کرتے ہو۔ اس کا کوئی ذکر کتاب و سنت میں نہیں۔ لا مشاہۃ فی الاصطلاح کے پیش نظر توسل مکانی کی اصطلاح استعمال بھی کی جائے تو اس مکان کی فضیلت اور برکت اللہ اور اس کے رسول سے ثابت تو ہو، یہ ہونا تو ضروری ہے۔ لوگ اپنی منمانی سے پیٹ بھرنے کے لیے اپنی جگہوں کو بابرکت بنا دیں، مقدس قرار دے دیں، من پسند جگہوں پر جانے کے لیے اس کو حجت بنانے لگ جائیں، اس کی تو سرے سے کوئی دلیل ہی موجود نہیں۔ یہ صرف دھندا کرنے کا معاملہ ہے، مال کمانے کا ناحق ذریعہ ہے۔ اس سے سجادہ نشین نامی ٹھگ قسم کے لوگ لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں، ان کا ایمان بھی برباد کرتے ہیں اور ان کی آخرت کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ آگے قادری صاحب نے اس حدیث پر جو تشریحی گفتگو کی، اس کا جواب اللہ کی توفیق سے ہم اگلی کسی فرصت میں عرض کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔